عزیز طلبا، آپ حضرات ماشاءاللہ بہت دیر سے تقریباً 10 بجے سے قرآن مجید کی دلکش تلاوت سے اپنے کام و ذہن کو محظوظ کر رہے تھے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اتنی دیر ہم لوگوں نے بیٹھ کے تلاوت سنی ہے اور بنا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ نے سننے کے بدلے میں ہم سبوں کو ہر حرف پر 10 نیکی عطا کی ہے۔ اس کا استحضار ہو جائے اور اس کا خیال پیدا ہو جائے دلوں میں تو اس مجلس کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں اتنا بڑا ثواب جمع فرما دیا ہے۔ یہ یقیناً بڑی نعمت ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے ثواب اور بھی 2 چند ہو جاتا ہے۔ تجوید کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں، جو حضرات حافظ ہیں، قاری ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تجوید یہ جب ہوتا ہے، جو تجوید کے معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، نکھارنا، سنوارنا، یہ تجوید کے معنی ہوتا ہے۔ اور مجوید اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کے تمام حروف کو ان کے صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا، ادا کرنا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ قاری ہوتا ہے۔ اور ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے، پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بھی پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقہ سے ہم پڑھیں گے تو یقیناً ثواب کے اندر مزید اضافہ ہوگا، 4 چاند لگ جائے گا۔ اور حروف کی ادائیگی کے بغیر پڑھنا، مخارج کے ساتھ نہ پڑھنا، اس کی وجہ سے معنی کے اندر زبردست انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، زبردست تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم الفاظ کو مخارج کے ساتھ، حروف کو مخارج کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ پہلا جانتے ہیں، اگر کوئی قاری پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہا کے ساتھ پڑھتا ہے، ہائے معجمہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن کسی نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہا ہو گئی، ہائے مہملہ ہو گئی، چھوٹی ہا ہو گئی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، تو اس ہا کا معنی یہ ہوا سارا کا سارا دھواں اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ الحمد کتنا فرق پڑ گیا، کہاں آپ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، کہاں معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات پڑھتے ہیں سورہ نحل کے اندر، جس کو انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں، آخر میں ہے وانحر ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ وانحر ہا کے ساتھ ہے، اگر آپ اسی کو وانحر کر دیا آپ نے، وانحر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وانحر معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ فعل امر ہو گیا، ڈانٹنا ہو گیا، ڈپٹنا، یعنی ڈانٹیے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے نماز پڑھیے، وانحر، اور سجدہ و توبہ کیجیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس قرآن کا۔ اگر آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کے معنی کے اندر بڑا انقلاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مثال میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کی مثال ہے۔ قل هو اللہ احد، قاف ہے، قاف معجمہ کہتے ہیں اس کو۔ قل هو اللہ احد، قاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل معنی کھاؤ، قل اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے نہیں کہا ہے، یہ قل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کتنی وسعت ہے۔ انگریز اگر یہ بولے گا تو دال بول ہی نہیں سکتا، اس کے اندر دال ہے ہی نہیں، ڈی ہے، ڈی وہ ڈی ہی ہر جگہ بولے گا، تم کو تم بولے گا، تو اور تم بولے گا۔ لیکن عربی زبان کے لیے ہر لفظ کو ادا کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، جیسا کہ میں نے شام میں کے سامنے ایک بات کہی تھی۔ ماہرین لغت نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ عربی زبان کے اندر 6 ملین الفاظ ہیں۔ 6 ملین کا مطلب ہوتا ہے 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ 60 لاکھ حروف و الفاظ ہیں، ان میں سے 5 ملین الفاظ و
جاتے ہیں انہیں الفاظ سے، لیکن عربی زبان کی وسعت ہماگیریت اپنی جگہ مسلم ہے۔ انگریزی زبان میں نے بچوں کو بتایا تھا، اگر یہ کہنا ہو کہ زید نے کھانا کھایا تو عربی زبان میں پہلے فاعل آتا ہے، تب فعل آتا ہے، پہلے فاعل آتا ہے، فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا کمال ہے کہ چاہے آپ پہلے فعل لائیں، چاہے پہلے فاعل لائیں، چاہے پہلے مفعول لائیں، اس کے جو اعراب ہیں، اعراب الفاظ کے اوپر جو اعراب ہیں، یہ اعراب اتنے باکمال ہیں کہ ان اعراب کے ذریعے آپ چاہے آپ اکلا زید طعامن کہیں یا زید اکلا طعامن کہیں یا طعامن اکلا زید کہیں، یہ سب درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو اعراب ہے، اعراب اس کے حقائق کو، اس کی اصلیت کو، اس کے محل اعراب کو بتا دیتا ہے کہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ لیکن انگریزی میں صرف ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کے طریقے استعمال ہے، اس طریقے استعمال کے خلاف آپ کریں گے کسی بھی زبان میں جائیں وہ عربی اس زبان کے فائدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ یہ عربی زبان ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ساری زبانیں 200 سال 300 سال میں مٹ جاتی ہیں، لیکن عربی زبان کا کمال ہے کہ 1400 سال سے یہ عربی زبان قائم ہے۔ جنہوں نے عربی زبان میں تصنیف کی وہ بھی ہمیشہ کے لیے سزا ہو گیا قرآن کی طرح سے، قرآن کی طرح وہ بھی ان کی زبان، ان کی کتاب ہمیشہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے لکھی جانے والی کوئی بھی کتاب آج ہم جیسا طالب علم سمجھ سکتا ہے، لیکن 300 سال پہلے لکھی گئی کوئی بھی انگریزی کتاب آج وہ کے ماہرین شاید اس کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے، کمال ہے۔ آپ بھی اگر قرآن سے جڑ جائیں گے، ہم بھی اگر قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، ہم بھی جاویدہ ہو جائیں گے، ہم بھی باکمال ہو جائیں گے، ہم بھی اعلیٰ و ارفع انسان بن جائیں گے۔ اس لیے زور اس بات کی، آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، کنگامنی کو دیکھ میرا کنگ کھبا دیکھ یہ نہیں۔ اور علامہ اقبال کی جو اشعار ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے فارسی کا ایک مصرع ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو کہ تمہارے دامن کے اندر کس قدر موتی اور گوہر آبدار پوشیدہ ہیں، تم بڑے باکمال انسان ہو، تم اپنے آپ کو پہچانو۔ من لم یعرف من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے مدرسے میں پڑھنے کا، آپ اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے پیغامبر ہیں، آپ رسول کے نائب ہیں، آپ قرآن کے ترجمان ہیں، آپ عربی